الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انصرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرتاج الانبیاء شب اسرہ کے دلہا کونین کے والی احمدی مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس اندر درود و سلام کا نذرانہ
عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالقی کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑاں مرتبہ شکر عظیم ہے جس خالق کائنات نے زندگی کے کچھ خاص قیمتی لمحات اپنے بابرکت گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات یہ لمحات اپنی بارگاہ ان لمحات کی قبولیت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے، ہم سب کے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب میں میں آپ احباب کے سامنے اصلاح معاشرت پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آج کا میرا ارادہ ہے کہ آج کی گفتگو اردو زبان میں ہو تو بہتر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے ایک آیت بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی آیت بینات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے، فانی ہونے والی ہے، اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، اور آخرت دار البقا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے۔ آج ہم لوگ اس فانی دنیا کے اندر اپنا دل لگا بیٹھے، اس دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہو گئے، دنیا کی محبت نے ہمیں اپنی محبت میں پکڑ لیا ہے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں ہم جو عمل کریں گے بروز قیامت محشر کے میدان میں اس عمل کی ہمیں جزا ملے گی۔ اگر دنیا میں رہ کر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے پیارے محبوب کو راضی کیا ہوگا، شریعت مطہرہ کے مطابق اگر ہم نے دنیا میں رہ کر زندگی بسر کی ہوگی تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں رہ کر ہم نے رب کو ناراض کیا ہوگا، اللہ کے پیارے محبوب کو ناراض کیا ہوگا، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کی ہوگی، اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، تو پھر بروز قیامت ہمیں بری جزا ملے گی، یعنی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا بظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت اور دلکش ہے، جو بھی اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے یہ دنیا اس کو اپنی محبت میں پھنسا لیتی ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن سنیے، اللہ کا قرآن اس دنیا کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ رب کائنات نے فرمایا یہ دنیا کی خوشنما زندگی یہ سراسر ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی خوشنما زندگی یہ سراسر دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا دارالامتحان بھی ہے، دارالامتحان اس دنیا کو کہا گیا ہے۔ اور میری بات کی طرف ذرا غور کیجئے گا، لفظوں کی طرف غور کیجئے گا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور آپ احباب جانتے ہیں امتحان حال کے اندر بچے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، بچے کو ایک مخصوص وقت دیا جاتا ہے کہ بیٹا تیرے پرچے کا اتنا ٹائم ہے، 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، 3 گھنٹے کے اندر تو نے اپنا پرچہ حل کرنا ہے۔ امتحان حال کے اندر ایک مخصوص وقت دیا جاتا ہے، اس مخصوص وقت کے اندر رہ کر بچے نے اپنا پرچہ حل کرنا ہوتا ہے۔ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پرچہ حل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ امتحان حال سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں بچہ بیٹا اب ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اگر بچے نے امتحان حال کے اندر اپنا پرچہ اچھا لکھا ہوگا، اپنا پرچہ درست لکھا ہوگا، پھر اسے کامیابی کا پروانہ ملتا ہے۔ اگر بچے نے امتحان حال کے اندر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے کے اندر اپنا پرچہ درست نہیں لکھا ہوگا، اپنا پرچہ ٹھیک نہیں لکھا ہوگا، پھر اس بچے کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اس دنیا کو دارالامتحان کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہمیں مخصوص وقت دیا گیا ہے کہ دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا، اللہ نے ایک مخصوص وقت ہمیں دیا ہے۔ آج ہم دنیا میں رہ کر اگر اچھے اعمال کریں گے، اگر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے پیارے محبوب کو راضی کریں گے، تو پھر کل قیامت والے دن ہمیں کامیابی کا پروانہ نصیب ہوگا، بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر دنیا میں رہ کر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کے پیارے محبوب کو ناراض کر لیا، پھر کل قیامت والے دن ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ دنیا کی محبت کے ساتھ دل لگانے سے منع فرمایا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میرے امتیوں، اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگانا، اس دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جانا۔ میں یہاں 3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے۔ جو قیدی ہوتا ہے نا وہ انتظار میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کب مجھے رہائی ملے گی تو میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اسی طرح مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، وہ دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اس سے پتہ ہے کہ یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، مجھے دنیا چھوڑ کے قبر میں جانا ہوگا، قبر سے پھر آخرت کی طرف مجھے سفر کرنا ہوگا۔ احباب ذی وقار، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے، میں نے ادھر بیٹھا رہنا ہے، حالانکہ اس کی بھی یہ غلط فہمی ہے، مرنا اس نے بھی ہے۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے۔ کوئی مسافر ہوتا ہے نا تو وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں سفر کرتا ہے، اگر راستے میں کہیں رک جائے، راستے میں کسی اور کام میں مصروف ہو جائے تو وہ جلدی جلدی اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لوگو
یہ اس دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا جس طرح کوئی راہگیر رہتا ہے۔ راہگیر مسافر کا بھی راستے میں دل نہیں لگاتا، وہ اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اے لوگو، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے دنیا کے اندر انسانوں نے ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا، اس نے بھی اگلی منزل کی طرف سفر کرنا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ انسان ہے، سب سے بڑا سمجھدار وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف ذرا توجہ دیجئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے نفس کی تابعداری نہیں کرتا، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا۔ آگے میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ انسان ہے موت کے بعد آنے والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے۔ فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ انسان ہے جو اپنے نفس کی تابعداری کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیچھے چلتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی قرآن کی آیت سنائی تھی، یہ جو نفس امارہ ہے یہ تو نہیں چاہتا کہ انسان نیکی کرے، یہ تو نہیں چاہتا کہ انسان عبادت کی طرف آئے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ تو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے نفس کے پیچھے نہیں چلنا، نفس کی بات نہیں ماننا۔ جو بندہ نفس کے پیچھے چلتا ہے، نفس کی بات مانتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، میرے نبی نے اس کو بے وقوف کہا ہے۔ اور آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انسان بے وقوف ہے جو دنیا میں رہ کے لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ احباب ذی وقار، آج ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے۔ کبھی کبھی ایسی تقریر بھی سن لیا کریں، اصلاحی تقریر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج ہر انسان اپنے دل کے سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرے دل کا سکون مجھے میسر آ جائے، ہر بندہ دل کے سکون کا متلاشی ہے۔ کوئی انسان دل کا سکون خوبصورت عمارتوں اور بڑے بڑے بنگلوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی انسان اپنے دل کا سکون جناب مال و دولت کی کثرت کرنے میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے دل کا سکون بستر پہ گرم بستر پہ سو کے تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے دل کا سکون زرق برق خوبصورت لباس پہن کر تلاش کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن اٹھا، قرآن کا مطالعہ کر۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جہاں جہاں اپنے دل کا سکون تلاش کر رہا ہے، تیرا سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، تیرا سکون مال و دولت کے جمع کرنے میں نہیں ہے۔ تو اگر چاہیں کہ میں مال و دولت جمع کروں تو مجھے دل کا سکون مل جائے، فرمایا نہیں۔ فرمایا اگر تو چاہیں کہ میں زرق برق خوبصورت لباس پہن لوں اور مجھے دل کا سکون میسر آ جائے، میرے اللہ نے فرمایا نہیں، تیرا دل کا سکون ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ پھر تو ہی بتا ہمارے دل کا سکون کہاں ہے؟ رب کائنات نے فرمایا آجا میرے بندے میری مقدس کتاب کو اٹھا کر دیکھ، پڑھ کے دیکھ۔ رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا تمہارے دل کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ اگر اپنے دل کا سکون تلاش کرنا ہے تو اللہ کے ذکر میں تلاش کرو۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے وہ شادمانی کی زندگی گزارتا ہے، وہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، وہ راحت کی زندگی گزارتا ہے، وہ خوشی کی زندگی گزارتا ہے۔ بھائی آج اگر تو چاہتا ہے کہ میرا سکون میسر آ جائے، رب فرماتا ہے میرا ذکر کرنا شروع کر دے، میرے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، تجھے دل کا سکون میسر آ جائے گا۔ آؤ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح کوئی زندہ اور مردہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح سمجھ لو وہ ظاہر سے بھی زندہ ہے، باطن بھی زندہ ہے، یعنی اس کا دل بھی زندہ ہے، اس کا ضمیر بھی زندہ ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ بظاہر تو زندہ ہے، اس طرح سمجھو اس کا دل اور ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ احباب ذی وقار، آج ہر انسان تقریباً پریشان ہے، تقریباً ہر انسان پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے قاری صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے قاری صاحب ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے قاری صاحب ہمارے گھر میں شادمانی نہیں ہے، ہمارے گھر میں راحت نہیں ہے، ہمارے گھر میں اطمینان نہیں ہے۔ وہ ان سب کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر دے اندر جے اگر برکت کوئی نہیں، میرے کاروبار دے اندر جے برکت کوئی نہیں، مینوں انج لگدا ہے میرے تے کسے تویز کر چھڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات میں بڑی پختہ کر رہا ہوں۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار آج میرے گھر میں برکت نہیں ہے، آج میری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، آج مجھے سکون میسر نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، مجھ پر کسی نے ٹونا کر دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی نہیں، تو غلط مطلب سمجھ رہا ہے۔ اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں، تیرے گھر میں سکون نہیں ہے، تیرے گھر میں اطمینان نہیں ہے، تیرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، رحمت کے فرشتے نیڑے نیڑے آ جائیں گے۔ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ کے رحمت کے فرشتے تیرے قریب آ جائیں گے۔ آج ہم نے گھر میں تعویذ بھی باندھ لیے، آج ہم نے گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا لیں، آج ہم نے جانے کیا کیا کیا، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، لیکن 2 نمبری کرنا نہیں چھوڑی، رشوت لینا نہیں چھوڑی، جناب والا کاروبار کے اندر ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑی، امانت کے اندر خیانت کرنا نہیں چھوڑی۔ یہ سب کام جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارے گھر میں سکون نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوگی، اولاد فرما بردار نہیں ہوگی۔ احباب ذی وقار، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے گھر میں اطمینان ہو، ہمارے کاروبار میں وسعت ہو، پھر جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ جب جھوٹ چھوڑے گا رحمت کے فرشتے تیرے قریب آ جائیں گے۔ آج کچھ لوگوں کا تو یہ کام ہے، گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، یا گھر میں کوئی بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ساروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی پریشانی آئی، جب کوئی امتحان آیا، جب کوئی آزمائش آئی، تو دوڑے چلے جاتے ہیں بابا جی کے پاس تعویذ لینے، بابا جی کے پاس تعویذ لینے تو دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو جو بابا بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ کہتا ہے چنگا ہویا صحیح آ گیا میں، جلدی آ گیا میں، نہیں تے تیرے تے تعویذ چل جانا سی۔ اگر وہ یہ نہ کہیں اس کا تو کاروبار بند ہو جائے گا نا بھائی، اگر وہ یہ نہ کہیں تو اس کا جناب والا کام خراب ہو جائے گا۔ وہ تو بیٹھا اس لیے ہے، اس نے رات کو 15-20 کارٹن تعویذ کے فوٹو کاپی کرا کے رکھے ہوئے ہیں، جو صبح آئے گا اس کو ایک تعویذ دوں گا، میرا کاروبار چلتا رہے گا۔ اگر وہ 2 نمبر بابا یہ کہے بھائی اگر تیرے گھر میں تیرے برکت نہیں ہے، تیرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے، تو امانت میں خیانت کرنا چھوڑ دے، تو نماز پڑھنے لگ جا، تو والدین کا فرما بردار بن جا۔ اگر وہ یہ باتیں بابا کہے، اس کا تو کاروبار بند ہو جائے گا نا بھائی، اس کا تو کام خراب ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا۔ آج میں کہتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں، میری ملت کے بزرگوں، ذرا باتوں پہ غور کیجیے گا۔ آج میں کہتا ہوں اگر زندگی میں امتحان آ جائے، اگر زندگی میں آزمائش آ جائے، پھر بابے کے پاس تعویذ لینے نہ جایا کر، مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جایا کر، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا لیا کر، اپنی فریاد اس رب العالمین کی بارگاہ میں کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے معاملوں کو درست فرما دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے معاملات کو درست فرما دے گا۔ آج اللہ کی چوکھٹ پہ سر جھکا لے، آج اللہ کو راضی کر لے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں رہ کر اللہ نے جتنی زندگی عطا فرمائی ہے میرے رب کو راضی کرنے میں گزارو، میرے محبوب کو راضی کرنے میں گزارو۔ میں سمجھتا ہوں ایسی باتیں اب لوگ کم سنتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں سر ہوئے تے شعر و شاعری ہون تے پھر بلے بلے۔ آج لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ روزانہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جناب آپ کو بری خبر ملتی ہے۔ آج ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات آسان فرما دے گا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ احباب ذی وقار، آج گھر میں برکت نہیں ہے تو جو میں نے عرض کیا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں یار میرے گھر برکت کوئی نہیں، یار میرے گھر کے اندر سکون کوئی نہیں، چین کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں، تے لوگ سمجھتے ہیں یار کسی نے کوئی تویز کر چھڑیا ہے، یار کسی نے کوئی جادو ٹونا کر چھڑیا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اللہ کا قرآن تو پڑھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے بھائی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لے پھر میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں یار میری دکان کسے بند چھڑی ہے، میرے کسی نے فلاں چیز کر چھڑی ہے، نہیں بھائی، تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جا، اللہ کی عبادت کی طرف آ جا، دیکھ پھر اللہ تیرے کاروبار میں کیسے وسعت و برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا تو ہوئے، ہم نے حضور کا کلمہ تو پڑھا، حضور کے امتی تو ہیں، ہم اسلام میں دارہ اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں، پر یہ بھی تو دیکھیں ہم اسلام کے احکام پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اسلام کے احکام پر، شریعت کے قانون اور ضوابط پر کیا ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ احباب ذی وقار، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے کیا ہم ان چیزوں سے باز ہیں یا ان چیزوں کو کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے منع فرمایا غیبت نہیں کرنی، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا غیبت نہیں کرنی، اللہ اور اس کے پیارے محبوب نے زنا سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، سود خانے سے منع فرمایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح کیا ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر آج ہم بے نمازی ہو چکے ہیں، اگر آج ہم شرابیں بھی پی رہے ہیں، جوئے بھی کھیل رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، آج ہم سود بھی کھا رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، پھر تو سمجھ لے ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کے اس کے رسول کی بات کو مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگر آج ہم ان چیزوں سے بچ جائیں تو پھر سمجھ لیں ہم دائرہ اسلام میں داخل بھی ہیں اور اسلام کے احکام پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ آج ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، آج ہمیں سچ بولنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، چغلی سے بچنا ہوگا، دیانت داری کرنی ہوگی، جناب والا امانت میں خیانت سے بچنا ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے ادا کرنے ہوں گے، اور جناب والا لوگوں کی حق تلفیوں سے بچنا ہوگا۔ جب ہم ان سب کاموں سے بچیں گے رب بھی راضی ہوگا، رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ سنیے، ایک یہودی اور ایک مسلمان کی دوستی تھی، ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، ان دونوں کی دوستی تھی۔ ایک دن یہودی کہنے لگا بھائی مسلمان یار میرا کرتے ہیں ہم ہمارے دوستی پکی جائیے۔ مسلمان کہنے لگا کافی دنوں سے میرے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ یار ہم دوست پکے بن جائیں، ہماری دوستی گہری ہو جائے۔ تو یہودی کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو مسلمان کہنے لگا کلمہ پڑھ۔
مسلمان کہنے لگا تو کلمہ پڑھ لے پھر ہماری دوستی پکی ہو جائے گی، ہماری دوستی کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ تو وہ یہودی تھا، وہ کہنے لگا بھائی ناراض نہ ہونا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں۔ مسلمان بڑا حیران ہوا، مسلمان نے تعجب کیا 2 اسلام کیسے؟ وہ یہودی کہنے لگا ایک اسلام میں نے تیرا دیکھا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید بسطامی کا دیکھا ہے۔ ایک اسلام تیرا دیکھا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید بسطامی کا دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ یہودی کہتا ہے بھائی دیکھ نماز کا وقت ہوتا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں تو میرے ساتھ تو بھی بیٹھا رہتا ہے، جب شراب کی مجلس چلتی ہے اگر میں جاتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی چلا جاتا ہے، اور یعنی اور فحاشی کے کاموں میں اگر میں قدم رکھتا ہوں تو بھی رکھتا ہے۔ لیکن ایک اسلام میں نے بایزید بسطامی کا دیکھا ہے، وہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کا غلام اٹھا ہے، وہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ شراب نہیں پیتا، وہ غلط کام نہیں کرتا، تو سارے غلط کام کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے۔ اگر تو مجھے بایزید بسطامی والے اسلام کی دعوت دیتا ہے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بھائی آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا کیا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں؟ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کیا ہم اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ احباب ذی وقار، آج ہم اگر پکے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں پھر ہمیں اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنی ہوگی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو دنیا میں رہ کے راضی کرنا ہوگا۔ آج ہر انسان اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، آج ہر انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ بچہ میرا سیانہ ہو جائے، بچہ میرا لکھ پڑھ جائے، بچہ میرا دنیا میں رہ کے کامیابی حاصل کرے، بچے میرے کا اچھا کاروبار ہونا چاہیے۔ یہ ساری فکر ہم کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ فکر کیا، کیا ہم نے کبھی یہ پریشانی لی، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ہمارا بچہ دوزخ میں نہ چلا جائے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا بچہ یار دوزخ میں نہ چلا جائے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جنت کی طرف جانے والا راستہ بھی بتایا، جہنم کی طرف جانے والا راستہ بھی بتایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی۔ اگر یہ سب تم کام کرو گے تو سمجھ لو تم جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو، اگر ان کاموں سے بچو گے پھر میرے نبی نے فرمایا اس طرح سمجھو تم جنت کے راستے پہ چل رہے ہو، اس طرح سمجھو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی طرف جانے والا راستہ بھی بتایا کہ لوگوں ان چیزوں پہ چلو گے تو سیدھا جہنم کی طرف جاؤ گے، اگر ان کاموں بچو گے، کرو گے، نماز پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، ماں باپ کی فرما برداری اور اتباع کرو گے، اچھے عمل کرو گے، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالو گے، حق تلفی نہیں کرو گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے ادا کرو گے، پھر میرے نبی نے فرمایا یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ احباب ذی وقار سمجھیے گا ذرا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تڑپ تھی، حضور کی یہ تڑپ تھی کہ میری امتی جہنم میں نہ جائیں، میری امت جہنم میں نہ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس پتنگ کی طرح ہو جو جہنم کی طرف جاتا ہے، اور میں اس سینہ بند کی طرح ہوں جو کھینچ کے کہتا ہے جہنم کی طرف نہ جا، میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اعمال بھی بتائے، برے اعمال بھی بتائے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ احباب منٹ 3 رہ گئے۔ اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کریں، اپنی زبان میں نرمی پیدا کریں۔ کچھ لوگوں کو جناب نمازیں پڑھتے عرصہ گزر گیا، عمریں گزر گئی، پر زبان پر مٹھاس نہیں آئی، پر دل کے اندر نرمی نہیں آئی۔ نہیں بھائی، دل کے اندر نرمی کو پیدا کرو، اپنی زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو، اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔
فرمایا جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، معاف کرنے والی عادت بناؤ، جلدی مان جانے والی عادت بناؤ۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے، اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے تو رشتہ توڑ دیا۔ اس کو لوگوں نے بڑا سمجھایا، یار تیرا بھائی ہے، ماں جایا ہے، تو کیوں اس سے رشتہ توڑ رہا ہے، کیوں اس سے ناراض ہے، مان جا۔ آگے سے وہ کہنے لگا، میں جدو ایک باری نہ کر دینا میں کدی ہاں نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، میں ایک باری نہ کر دیا نا تو میں کدی ہاں نہیں کیتی، ایک باری میں جدے تو منہ موڑ لینا نا پھر انہوں منہ نہیں لاندا۔ بھائی کل قیامت والے دن اگر اسی بات سے اللہ نے تجھے پکڑ لیا، بتا تو کیا جواب دے گا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، رشتے توڑنے سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی پہچان کرائی، مومن کی نشانی بتائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نوکیل ہوتی ہے، جس طرح اونٹ کو بٹھا دو وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو کھڑا کرو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مومن کا دل بھی اسی طرح ہونا چاہیے، جلدی معاف کرنے والا ہونا چاہیے، جلدی مان جانے والا ہونا چاہیے، اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور جو انسان بد اخلاق ہوتے ہیں، جو انسان جھگڑالو ہوتے ہیں، ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد اخلاق انسان، جھگڑا کرنے والا انسان، جھگڑالو انسان، ہر وقت لڑنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو احباب، میں نے جو باتیں آپ سے کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔